کی بقا کا سبب بنے۔ تو حیات وہ ہے جو اپنے لیے گزاری جاتی ہے، احیا وہ ہے کہ جس کے سہارے پہ کائنات زندگیاں بسر کرتی ہے۔ احیا بل احیا، بلکہ وہ افراد ہیں کہ جن کے تذکرے سے مردہ لوگ زندگیاں گزارتے ہیں۔ اب آخری حصہ قرآن نے کہا وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تم لوگ سوال اٹھاتے ہو یہ کیسے زندہ ہے، یہ کیسے مردہ ہے۔ قرآن نے خود کہا وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، وہ اسی لیے سوال اٹھاتے ہو کہ تمہیں شعور ہی نہیں ہے کہ مردہ کسے کہتے ہیں، زندہ کسے کہتے ہیں۔ رونے والے کو زندہ سمجھتے ہو، روٹی نہ کھانے والے کو مردہ سمجھتے ہو، تم تو چلنے پھرنے والے کو زندہ سمجھتے ہو، جو چل پھر نہیں رہا اس کو تم مردہ سمجھتے ہو۔ قرآن نے کہا وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں شعور ہی نہیں ہے کہ تم پہچان سکو کہ زندہ کون ہے، مردہ ہے۔ میں تو یہ کہوں گا کہ زندہ وہ ہے جس کا امام زندہ ہے، مردہ وہ ہے جس کا امام مردہ ہے۔ آج کل کسی نے مجھ سے ایک سوال کیا، انہوں نے کہا جناب مولانا صاحب یہ ہماری جو ہم حج کرتے ہیں، توجہ رکھیے گا، مثال ہم جو حج کرتے ہیں وہ حضرت ابراہیم کی وجہ سے حج جو کرتے ہیں وہ حضرت ابراہیم کی وجہ سے۔ میں نے کہا ہماری شریعت کے اکثر جو احکامات ہیں وہ حضرت ابراہیم سے آئے ہیں۔ کعبہ حضرت ابراہیم و اسماعیل نے بنایا، حج حضرت ابراہیم نے کیا، یہ شیطان کو کنکریاں حضرت ابراہیم نے ماری، یہ احرام حضرت ابراہیم نے باندھا، جناب و طواف حضرت ابراہیم نے کیا، یہ صفا و مروہ پہ حضرت ابراہیم کی جو زوجہ ہے جناب حاجر وہ دوڑتی رہی۔ تقریباً احکامات قربانی حضرت ابراہیم کی ہے، حتیٰ کہ حضرت ابراہیم دعا مانگ رہی ہے، نمازی حضرت ابراہیم سے آئی ہے رب جعلنی مقیم الصلاۃ، ہم نماز میں پڑھتے ہیں نا دعا رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، پالنے والے مجھے اور میری ذریت کو نمازی میں قرار دے۔ یعنی خود نمازی تھے۔ میں نے کہا ساری چیزیں حضرت ابراہیم کی ہیں، لیکن میں ابراہیم کی وجہ سے حج نہیں کرتا۔ توجہ رکھیے گا، ہیں ابراہیم کی ساری چیزیں ابتدا ابراہیم سے ہوئی، لیکن میں قربانی ابراہیم کی وجہ سے نہیں کرتا۔ میں صفا اور مروہ کی صحیح جناب حاجر کی وجہ سے نہیں کرتا۔ میں احرام باندھ کے طواف حضرت ابراہیم اور اسماعیل کی وجہ سے نہیں کرتا۔ میں شیطان کو کنکریاں حضرت ابراہیم کی وجہ سے نہیں مارتا۔ میں نے کہا پھر؟ میں نے کہا 1,24,000 انبیاء ہیں، اگر ابھی میں یہ عقیدہ رکھوں، عقیدہ نبوت، توجہ رکھیے گا، اگر ابھی میں یہ عقیدہ نبوت رکھوں کہ انبیاء خدا کی طرف سے 1,23,999 ہیں، تو میں مسلمان نہیں۔ ایک نبی کو اگر میں نے ہٹا دیا، اس سے ایمان ہٹا دیا، تو میں مسلمان نہیں ہوں۔ ایمان ابراہیم پر ہے لیکن حج مصطفیٰ کی وجہ سے ہے۔ ایمان ابراہیم پر ہے لیکن قربانی مصطفیٰ نے کہا کرو۔ ایمان ابراہیم پر ہے لیکن شیطان کو کنکریاں مصطفیٰ کے کہنے پر مارتا رہا۔ ایمان ابراہیم پر ہے لیکن صفا و مروہ پہ جناب حاجرہ کی وجہ سے دوڑا نہیں، محمد نے کہا دوڑو۔ اگر کوئی کہے جی میں محمد مصطفیٰ کے کہنے پر یہ نہیں کرتا، کوئی ہے مسلمان شیعہ سنی میں؟ کوئی ہے؟ آپ کیجئے گا سوال۔
جناب یہ آپ ابراہیم کے کہنے پر کر نہیں اللہ میں تو مصطفیٰ کے دین میں چل رہا ہوں، یعنی جو کچھ کر رہے ہیں مصطفیٰ کے دین پہ، یہی ہے جو کچھ آپ کر رہے ہیں وہ مصطفیٰ کے دین پہ۔ تو میں آج جو رو رہا ہوں، ابراہیم تو روتے تھے، حضرت ایوب روتے تھے، حضرت یعقوب روتے تھے، جدائی میں صرف حضرت یعقوب نہیں روتے تھے، حضرت یوسف بھی روتے تھے، بابا آدم بھی روتا رہا، حضرت آدم بھی روتے رہے، کئی انبیاء روتے رہے، کربلا سے گزارا گیا، قوم نے کہنا نہیں مانا، قوم نے کہنا نہیں مانا، تو حضرت نوح بھی روتے رہے، تب تو نوح نام پڑا۔ لیکن میں جو آج رو رہا ہوں کہ نوح کی وجہ سے نہیں، میں ابراہیم کی وجہ سے نہیں، پوری زندگی ابراہیم روتے رہے میں نہ روتا، پوری زندگی حضرت ایوب روتے رہے میں نہ روتا، پوری زندگی یوسف نہ ملتے اور یعقوب روتے رہتے میں نہ روتا، حضرت یوسف قید خانے میں جدائی میں روتے رہتے میں نہ روتا۔ میں تو اس لیے روتا ہوں کہ میرا نبی حسین کے لیے روتا، میں اس لیے رو رہا۔ آج شیعہ سنی کیوں روتے ہیں؟ اس لیے روتے ہیں۔ آج ہندو مسلمان کس لیے روتے ہیں؟ اس لیے روتے۔ یاد رکھیے گا، حسین کو محدود نہ کریں، حسین شیعہ کا امام صرف نہیں ہے، حسین صرف سنی کا، شیعہ کا صرف ہمارا امام ہے نہیں۔ کس نے کہا؟ سنی بھائی میرا کہے کہ جی حسین صرف ہمارا امام ہے، نہیں، حسین انسانیت کا امام ہے۔ انسانیت اگر ہندو میں ہے تو اس کا امام حسین ہے، اور انسانیت اگر کلمہ پڑھنے والے میں نہیں ہے تو اس کا امام حسین نہیں ہے۔ برائے خوشنودی مولا حسین علیہ السلام بلند تر، صلی اللہ علیہ محمد۔ اتنی بلندی امام حسین، اتنی بلندی، انسانیت کو بقا دی، انسانیت کو بلند کیا، ان لوگوں کو مردہ نہ کہو۔ اب ایک مثال دے کے آگے بڑھیں، صلوات مل کے پڑھیے، مدعو دیکھیں اب میں مثال دینے لگا ہوں، یہ جو